کہ والد صاحب کے گزر جانے کے بعد کس طرح انہوں نے جو اپنے علاقے کی عوام تھے ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ اس دفعہ پارٹی پالیسیز کی وجہ سے ہمیں اپنے جو کمپیٹیٹر ہے ان کے ساتھ مل کے ان کا ساتھ دینا پڑا، اور انشاءاللہ جو نیکسٹ الیکشن آئے گا اس میں خود بھی آگے آئیں گے اور عوام کی خدمت کے لیے ہمیشہ حاضر رہیں گے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی سیاست کا آغاز کب ہوا ہے؟ بھائی سیاست کا آغاز تو میں 2018 میں جب پہلا میرے والد صاحب الیکشن جو لڑ رہے تھے تب تو ویسے میں انگلینڈ پڑھ رہا تھا، لیکن الیکشن کے ٹائم پہ یہاں پر تشریف لایا جب میں مجھے آیا تو میں نے والد صاحب کے ساتھ ہی تھوڑا بہت اسٹارٹ تب شروع کیا تھا۔ والد صاحب کے بعد سیٹ آپ نے ہی سنبھالی ہے، لیکن اس دفعہ الیکشن آئے تو آپ نے حصہ ہی نہیں لیا، کیا وجہ ہے؟ اس دفعہ بھائی اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ میرے والد صاحب نے کمٹمنٹ کی تھی خان صاحب کے ساتھ کہ ہم غیر مشروط بغیر کسی شرط کے ہم ان کے ساتھ چلیں گے، کیونکہ ہمیں اس ٹائم لگا تھا کہ جو خان صاحب کر رہے ہیں اس ملک کے لیے بہتری کے لیے کر رہے ہیں، تو ہم نے اس وجہ سے سوچا کہ اس دفعہ جو پی ٹی آئی کینڈیڈیٹس ہیں ہمیں، کیونکہ خان صاحب نے ٹکٹ نہیں دی، خود تو اندر تھے جو ان کے پیچھے تھی انہوں نے الیکٹڈ باڈی جو تھی انہوں نے ہمیں ٹکٹس نہیں دی، اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ جو میرے والد صاحب کی کمٹمنٹ تھی ہم اس کو پورا کریں۔ حسام بھائی کتنا مشکل تھا کہ جو آپ کے کمپیٹیٹر ہیں جن سے ہر دفعہ جیتتے رہے ہیں انہیں سپورٹ کرنا پڑا ہے؟ لیکن مشکل تو بڑا تھا، لیکن والد صاحب نظر آتے تھے آگے ہی، اور ظاہری بات انہوں نے کمٹمنٹ کی تھی تو ظاہر بات اس پر ہم چلے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا سا ایڈ آن ضرور کرنا چاہوں گا کہ میرے چاچو تھے وہ ایم پی اے تھے، نون لیگ میں تھے میرے والد صاحب کے فوت ہونے کے بعد، بلکہ میں ان کو بھی لے کے آیا یہاں پر پی ٹی آئی کے اندر، اور وہ جو آخری گولڈن ووٹ تھا جو 186 ووٹ تھا جو پرویز صاحب کو دیا آخری الیکشن کے اندر، وہ بھی انہوں نے دیا جن کی وجہ سے اسمبلیاں آئی ٹوٹی تھی آخری۔ لیکن خان صاحب نے کمٹمنٹ بھی کی، اس کے باوجود ہماری نئی مطلب کی جو کمٹمنٹ پوری کی گئی، لیکن پھر بھی جو میرے والد صاحب نے غیر مشروط، جو میں کل بھی بات کی تھی کہ میرے والد صاحب نے غیر مشروط اعلان کیا تھا، تو ہم اس بات کو پھر پہلا دیا۔ سنا ہے کہ آپ کو آفرز بھی ہوتی رہی ہے، جو سب سے بڑی آفر تھی وہ کتنی تھی، کتنے کروڑ کی تھی؟ اس ٹائم تو وجن 30 کروڑ 40 کروڑ تک بھی آفر آتی رہی ہے کہ آپ مطلب کہ نہ آ جائیں وہاں پر، اور بلکہ پراپر ٹریڈ بھی کیا گیا کئی بندوں کی طرف سے کہ جی آپ وہاں نہ آ جائیں، لیکن پھر بھی ہم نے سوچا کہ نہیں، جو میرے والد صاحب کی کمٹمنٹ ہے اس پہ انشاءاللہ پورا اتریں گے۔ آپ کی تو اپنی جماعت اچھی چل رہی تھی لیکن اسے پاکستان تحریک انصاف میں ضم کر دیا، کیا آئیڈیا نہیں تھا کہ آنے والے دنوں میں جو پی ٹی آئی کے حالات ہیں وہ ذرا مشکلات کی طرف جائیں گے؟ لیکن بالکل آئیڈیا تھا، لیکن ایک ہی بات تھی کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہے، میرے والد صاحب نے شروع سے بات کی تھی کہ جو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ کرنے کو تیار ہے، ہمیں اپنی سیاست قربان کرنی پڑے، جو مرضی ہمیں کرنا پڑے، ہمیں اپنی جانیں قربان کرنی پڑے، جو اس ملک کے لیے بہتر ہوگا وہ ہم کرنے کو تیار ہے۔ 54 سال ہو گئے، آپ کی جو فیملی ہے یہ خاندان ہے الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ آپ نے نہیں لیا، آپ الیکشن میں کب حصہ لیں گے؟ سیاست کا آغاز تو آپ کا ہو گیا۔ انشاءاللہ بھائی آپ سے پہلے بھی بات کی جی، کمٹمنٹ کی وہ پوری ہو گئی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ پورے بھرپور طریقے سے الیکشن میں حصہ بھی لیں گے، اور پراپر لوگوں کی جس طرح میرے والد صاحب نے خدمت کی تھی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے جس حد تک ہو سکا کریں۔ حسام بھائی کوالیفیکیشنز کیا ہے آپ کی؟ لیکن میں شروع سے ایچ کالج پڑھا ہوں لاہور، اس کے بعد پھر میں انگلینڈ چلا گیا، وہاں سے ایل ایل بی اور ایل ایل ایم کر کے آیا تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے جو بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں ان کے بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے ابراڈ چلے جاتے ہیں؟ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہتری ہے کہ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کیا چل رہا ہے، کیا ان کی ویلیوز ہیں، کیا کلچر ہے، تاکہ ان چیزوں کو آپ اڈاپٹ کر کے کم از کم ایٹ لیسٹ جو کل کو جب اپنی پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں یا کہیں آپ باہر ڈیلیگیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو آپ ایٹ لیسٹ اس چیز کو ڈیل کر سکتے ہیں اس طریقے سے۔ حسام بھائی جو آپ کا مین بزنس ہے وہ کس چیز کا ہے؟ بالکل ٹرانسپورٹ کا بزنس ہے میرا، ہمارا جو ہے۔ اور یہ کتنا وسیع ہے، کن کن شہروں میں ہے؟ لیکن یہاں سے مین جو ہمارا جو ہے پنڈی سے پیرمل، میاں چنو، ٹوبا، گوجرا جو مین ہمارا روٹ چاہیے، بقایا میں چھوٹی موٹی ٹرانسپورٹ بھی ہیں جو ہائیسز ہیں، روسز ہیں، ڈفرنٹ بھی ہیں۔ ایک رومر ہے مارکیٹ میں کہ جس روٹ پہ برائٹ ٹرانسپورٹ چلتی ہے اس روٹ پہ کوئی اور ٹرانسپورٹ کمپنی کامیاب نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ بٹ رومر تو آپ کو پتہ ہے، پھر اب کیا کہہ سکتے ہیں، لوگ باتیں لوگ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو کوئی نہ بات سامنے تو آتی ہے، کوئی نہ کوئی شکایت یا کہیں نارملی مطلب پی سی یا ڈی سی تک کوئی نہ کوئی بات کلیئر ہوتی سامنے، کوئی نہ درخواست آتی ہے اس طرح کے سامنے۔ اور ویسے بھی لوگوں کا اعتماد بنا ہوا ہے، 30-40 ایئر سے والد صاحب چلا رہے ہیں ٹرانسپورٹ، اعتماد بنا ہوا، لوگ نہیں جاتے کسی اور طرف، صرف سمپل سی وجہ یہی ہے۔ آپ کے ارد گرد بہت ہی زیادہ گارڈز ہوتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے؟ لیکن یہ گارڈس میں آپ کو آئیڈیا بھی ہوگا، تھوڑا سا کچھ آپ بیک گراؤنڈ جانتے بھی ہوں گے۔ دادا وہ ہمارے مرڈر ہوئے تھے پہلے یہاں پہ گھر کے اندر، اس کے بعد میرے والد صاحب میٹرک کے اندر سے، تب اس ٹائم سے میرے والد صاحب نے جو ہے نا ہمارے گھر کو سنبھالا، مین جو تھے۔ اس کے بعد انہوں نے پھر اپنے آپ کو دشمنی میں بھی اسٹینڈ کیا، پھر اس کے بعد جو آگے سیاست میں بھی اپنے آپ کو اسٹینڈ کیا، اپنی فیملی کو لے کے چلے۔ اس کے بعد جب ہم یہاں پر آئے تو جو میرے والد صاحب تھوڑے بیمار ہوئے تھے، والد صاحب انگلینڈ تھے، میں پاکستان میں اس ٹائم رہ رہا تھا، گوجرا ہی رہ رہا تھا۔ ہمارے گھر پہ بھی اٹیک ہوا، اس ٹائم سے میرے والد صاحب نے کہا کہ آپ نے اپنی سیکورٹی کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ حالات وجہ اس ملک میں ایسے ہیں کہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب اپنے اندر میں سنا ہوا کہ ایک لاہور بھی اس طرح کا ایشو بنا ہے، معاملہ بن گیا اور بڑا بالکل ہوا ہے۔
اس طرح کے معاملہ دیکھیں بھائی آپ کل نہیں آپ کر سکتے، تو آپ بہتر ہے کہ اپنی سیکیورٹی اپنے کو سیف کر کے چلنا پڑتا ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ بہت ساری جگہ پہ عمران خان صاحب کو بھی آپ سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کی ٹیم جاتی رہی ہے، اور کہاں کہاں پہ پرووائڈ کیا آپ نے؟ بھائی ہم لوگوں نے بنی گالا بھی وہاں پر تقریباً 2 مہینے ہمارے بندے رہ کے آئے ہیں، 50 to 50 بندے تھے جو تھے وہاں پر رہ کے آئے ہیں۔ اس کے بعد لاہور جلسے کے اندر جو آخری میرا لاہور جلسہ تھا اس میں بھی وہاں پر ہماری جو کافی ٹیم تھی وہاں وہ تھی۔ اس کے بعد لاہور جو زمان پاک میں تھا وہاں پر تقریباً 2 ویکس کے رہ کے آئے ہیں لوگ ہمارے وہاں پر۔ تو یہ آپ ٹکٹ کے لیے کرتے ہیں، پیسوں کے لیے کرتے ہیں، محبت کے لیے کرتے ہیں؟ وجہ آپ سے محبت ہی لگائیں، اگر ٹکٹ کے لیے کرنی ہوتی، پیسوں کے لیے کرنی ہوتی تو آج ہم الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، الیکشن پہ دستبردار نہ ہوتے ہم۔ آپ کے والد صاحب کی جانب سے ایک سروس سٹارٹ کی گئی تھی 16، اس کے بارے میں جو ہمارے دیکھنے والے ہیں انہیں ذرا بتائیے گا کہ وہ کیا تھا اور ان کا جو کام تھا وہ بیسیکلی کیا تھا؟ 16 ایسا ٹیلی فون نمبر تھا جو میرے والد صاحب نے چلایا تھا تاکہ جو گوجرا کی عوام ہے وہ اس سے مدد حاصل کر سکے۔ آپ کا کوئی بھی کام 24 آورس کے اندر، آپ کا جو سیوریج ہے، آپ کا اسٹریٹ لائٹ کا ایشو ہے، آپ کا واٹر کنیکشن کا ایشو ہے، 24 آورس کے اندر بندہ آپ سے رابطہ کرتا تھا واپسی اور کام کر کے آپ سے سائن کروا کے آتا تھا۔ جو نیکسٹ ڈے جو ہیں وہ چیک ہوتے تھے سائن آپ کی چیزیں ہیں۔ بلکہ اس چیز کو شوکت عزیز صاحب اس ٹائم پرائم منسٹر تھے، انہوں نے خود چیک کیا تھا، اور بلکہ انہوں نے اس ٹائم میرے والد صاحب کو بڑا اپریشیٹ کیا تھا اس بات کے اوپر کہ آپ نے بڑا اچھا کام کیا اس چیز کو۔ اور بلکہ میں اس میں تھوڑا سا ایڈ آن کروں گا کہ لوگوں نے ہماری کئی جگہ مخالفت کی کہ لوگوں نے آپ کی طرف آنا چھوڑ دینا ہے، سیاست آپ کی ختم ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، لوگ ڈائریکٹلی ہو جائیں گے بلکہ کی طرف سے۔ لیکن میرے والد صاحب نے کہا کہ میں سیاست کے لیے اچھائی کے لیے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے والد صاحب ایم پی اے بھی رہے، ایم این اے بھی رہے، وزیر بھی رہے، بتائیے گا کہ جو گوجرا کی عوام ہے، حلقے کی عوام کے لیے انہوں نے ایجوکیشن میں کیا کام کیا ہے، انڈسٹری میں کیا کام کیا ہے، اور جو رورل ایریاز ہے جو کہ آپ کا بیسک ووٹ بینک ہے وہاں پہ کیا کام کیا آپ لوگوں نے، کون کون سی سہولیات پرووائڈ کی ہے؟ لیکن پہلی بات اگر ایجوکیشن کی بات کریں تو میرے والد صاحب نے جو ایم اے کلاسز جو تھیں یہاں گوجرا میں اس میں نشان بھی چلی تھی، بند ہو گئی تھی۔ میرے والد صاحب نے یہاں اسٹارٹ کرنے کی کوشش کی، یہاں پر کئی پروفیسرز انہوں نے کہا کہ نہیں چلے گی، انہوں نے کہا کہ آپ چلائیں، میرے بیٹے بیٹیوں نے کرنی ہے یہاں سے، اور انہوں نے یہیں سے ہی کرنی ہے، وہ نہیں افورڈ کر سکتے کہ فیصلہ آباد جائیں، ٹوپا کہیں آگے پیچھے جائیں، تو اب گجرا شروع کریں۔ میرے والد صاحب نے ایم اے کلاسز یہاں پر اسٹارٹ کی۔ اگر بات کی جائے ہاسپٹل کی، میرے والد صاحب کے دور کے اندر فری میڈیسن ملتی رہی ہے، اور بلکہ انہونی سمجھ لیں آپ کہ اس ملک کے اندر 6 مہینے کی میڈیسن ہمارے پاس وافر پڑی تھی، اور میرے والد صاحب نے پیسے واپس بھجوائے تھے اور میڈیسن واپس بھجوائی تھی کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، نہیں تو اس ملک میں کوئی بندہ واپس نہیں آپ کو ڈیمیج ہوتا یہاں پر کوئی بھی چیز۔ اگر آپ نرسری کی بات کریں تو میرے والد صاحب کو 2011 میں انہوں نے اسٹارٹ کیا پروجیکٹ، فری پلانٹس جو ہیں کسی کو بھی چاہیے وہاں پر ریڈی ہو رہے ہوتے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے سسٹم۔ الحمدللہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کے نقشے قدم پر چل کر ہم اس چیز کو مطلب کہ روکیں نہ اور کوشش کریں کہ چلنے دیں اس چیز کو۔ تو وہ میرے والد صاحب نے وہاں پر نرسری بنائی تھی، نرسری کے اندر فری پلانٹس آپ کو ہر جو ہے نا آپ کے جو محکمے ہیں، آپ کے جو ڈی سی ڈی پی اوز آرمی کے کئی ادارے جو ہیں آئی سی وغیرہ، ہر محکمہ وہاں سے لے کے گیا، جیل والے ہو گئے، آپ کے اسکول جو اسکولز وغیرہ ہیں، کالجز وغیرہ جو ہیں، بلکہ گوجرا سے نہیں پورے پاکستان سے لوگ لے کے جاتے رہے یہاں پر، اور ہمارے پاس سرٹیفکیٹس پڑے ہیں۔ آپ کے دن کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور اختتام کو کیسے پہنچتا ہے، کیا روٹین ہوتی ہے دن کا آغاز بجن آج فجر پڑھ کے اٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد باہر آ جاتے ہیں دفتر میں، لوگوں کو ڈیل کرتے ہیں، پھر لوگ ہلکے میں خوشی غمیاں جو ہوتی ہیں مطلب فاتحہ وغیرہ کوئی کچھ ہو گئی، شادی وغیرہ ہو گئی، وہ ڈیل کر کے تو شام کو گھر آ کے تو بس یہی روٹین ہے موسٹلی۔ اب تو پنچایتوں وغیرہ میں بھی جاتے ہوں گے، لوگوں کے ڈفرینٹ مسئلے ہوتے ہوں گے، کس طرح کے مسائل زیادہ آتے ہیں اور کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں ہمیں؟ بھائی مسائل تو لوگوں کے ڈفرینٹ ہیں، کہ کہیں کسی کا لڑائی والا معاملہ ہے، کسی کا کوئی صفائی والے معاملہ ہے، ڈفرینٹ مسائل ہیں اپنے اس ملک کے اندر، کسی کو سیوریج کا ایشو آ گیا، کسی کا کوئی ٹف ٹیل وغیرہ، ڈفرینٹ معاملات ہیں، لیکن پھر جو پراپر وے آؤٹ ہے اس کے ساتھ ہیلپ کر کے جو ہم کر سکتے ہیں پھر اس کو کچھ کرتے ہیں، اس طریقے سے چل رہے ہیں۔ آپ کو خود کس چیز کا شوق ہے کہ مجھے یہ چیز بہت پسند ہے، جب بھی فری ہو وہ چیز خریدتے ہیں یا وہ چیز کرتے ہیں؟ مجھے خود تو زیادہ تر نارتھن ایریا جانے کا زیادہ شوق ہے، کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہی ہو کے تو گھوم کر لیں، لیکن دوسرا جو مین شوق یہی ہے کہ کوشش کر کے والد صاحب کے جو نقشے قدم پہ چل کے جو ہے نا لوگوں کی خدمت کر لیں جتنی ہو سکے، کہ لوگوں کو یہ کمی فیل نہ ہو کہ والد صاحب نہیں دے دنیا میں۔ زندگی میں سب سے زیادہ آپ کو خوشی کب ہوئی تھی اور دکھ والا لمحہ کون سا تھا؟ مجھے خوشی والا دن تب تھا جب میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے انگلینڈ میں، جو میں ڈگری جب میں گریجویشن والا دن تھا میرا، کیونکہ میرے والد صاحب جو خود جو ہے نا دشمنی کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، کیونکہ میٹرک میں تھے تب دادا کی ڈیتھ ہو گئی، پھر دشمنی سر پر تھی تو وہ نہیں کر سکے، اور غم والا دن تھا جس دن والد صاحب کی وفات ہوئی، اس سے زیادہ غم وہ دن ہو نہیں سکتا میرے لیے۔ حسام بھائی ایسی کون سی خواہش ہے جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، سوچا ہے کہ یہ خواہش بھی پوری کرنی ہے، یہ کام کرنا ہے یار؟ بتایا وجن آپ کو انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کرنی ہے جس حد تک ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔
آپ نے بتایا کہ آپ کی دشمنی چل رہی تھی، اسی وجہ سے آپ کے دادا جان کی جان گئی، پھر گھر پہ بھی اٹیک ہوئے، والد صاحب پہ بھی اٹیک ہوئے، تو اب وہ دشمنی چل رہی ہے یا ختم ہو گئی ہے؟ نہیں، میری دشمنی تو آپ کو پتہ نہیں ختم ہوگی، تھوڑی چل رہی ہے، زیادہ چل رہی ہو تو آپ کو بتایا کہ سیف اس ملک میں کچھ نہیں آپ کر سکتے، تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو سیفلی کر کے چلنا چاہیے آپ کو آنے کو۔ تو آپ کو اب سالوں سال ہو گیا دشمنی سے ٹیکل کرتے ہوئے، جو ہماری نوجوان نسل ہے گرم خون ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے گلے پڑ جاتے ہیں، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس ایک ہی بات پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ نظر بڑا اچھا آتا ہے جی، گن ساتھ جا رہے ہیں، یہ ہے، بلکہ ہر چیز آپ کو اس طرح لگتا ہے کہ بہت اچھا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ اندر سے دیکھیں تو کھوکھلا ہے، آنیسٹلی جو ہے کہ آپ بہت اندر سے مطلب خود دیکھیں تو بہت برا فیل کرتا ہے اس چیز کو کہ کیا کر رہے ہیں، لیکن مجبوری ہے، آپ کو اسکول کے حالات اس طرح کے ہیں، آئیڈیا نہیں ہوتا کہ کون آپ کا دشمن ہے اور کون آپ کے ساتھ ہے، اس وجہ سے آپ کو تھوڑا سا اوائڈ کرنا پڑتا ہے۔